بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتائیں گے جس کو مسلمان ہونے کی وجہ سے بہت اذیتوں کو جھیلنا پڑا، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا کیا اجر دیا، یہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ خواتین و حضرات، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس ہوگا، اس لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ فرعون کی ایک خادمہ جو مسلمان ہو گئی، مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنا اسلام چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ ایک دن یہی مسلمان خادمہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرتے کرتے اس مسلمان خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ گئی۔ کنگھی ہاتھ سے نکل کر نیچے گر گئی۔ جب کنگھی نیچے گری تو اس کے منہ سے اچانک نکلا، ہائے اللہ! یہ سن کر اللہ کا منکر ہلاک ہو گیا۔ جب یہ جملہ اس کے منہ سے نکلا تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی، اچھا، میرے باپ کے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ خادمہ نے کہا، ہاں، میرا رب تیرا بھی، تیرے باپ کا بھی۔ میرا رب وہی ہے جس نے تجھے پیدا کیا، میرا رب وہی ہے جس نے فرعون کو پیدا کیا، میرا رب وہی ہے جس نے موسیٰ کو پیدا کیا اور جس نے ہارون کو پیدا کیا۔ اس نے کہا، اچھا، تو تم مسلمان بن گئی ہو؟ اس نے کہا، الحمدللہ، میں مسلمان بن گئی ہوں، میں تو صرف اللہ کو ماننے والی ہوں۔ یہ سن کر فرعون کی بیٹی غصے سے آگ بگولا ہو کر اٹھی اور دوڑ کر اپنے باپ کے پاس گئی۔ کہنے لگی، غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، ہمارے تو گھر کے نوکر بھی تجھے رب نہیں مانتے۔ فرعون نے کہا، کیا ہو گیا؟ فرعون کی بیٹی نے کہا، ہماری خادمہ، وہ تجھے رب نہیں مانتی، وہ کہتی ہے اس رب کو مانتی ہوں جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے جب سنا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے تو اس نے ایک بہت بڑے کڑھا میں تیل ڈالا اور اس کڑھا کے نیچے آگ جلائی۔ جب تیل ابلنے لگا تو فرعون نے اپنی خادمہ کو بلایا جو مسلمان ہو گئی تھی۔ اس خادمہ کی دو بچیاں تھیں، ایک دودھ پیتی بچی اور دوسری کچھ بڑی تھی۔ فرعون نے کہا، ہائے میرے ٹکڑوں پر پلنے والی خادمہ، ملازمہ، نوکرانی، لونڈی! اگر تو موسیٰ کے رب کو ماننے والی ہے تو سن، میں تیری بیٹیوں کو بھی جلا دوں گا اور تجھے بھی جلا دوں گا۔ سن، اگر تو مجھے رب مانے گی، مجھے اپنا خدا مانے گی تو میں تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا، میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ بول، تجھے کیا منظور ہے؟ مجھے مان کر امیر بننا چاہتی ہے یا موسیٰ کے رب کو مان کر اس کڑاہ میں جلنا چاہتی ہے؟ اس نے دھمکی دی، میں تیری بیٹیوں کو اس جلتے کڑاہ میں ڈال دوں گا۔ تو اس مسلمان خاتون نے کہا، فرعون، یہ تو دو بیٹیاں اللہ نے مجھے دی ہیں، اگر ان کی طرح 1000 بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی اللہ کے نام پر قربان کر دیتی۔ اے فرعون، تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں تیرا کلمہ ہرگز نہیں پڑھوں گی، میں تجھے ہرگز نہیں مانوں گی۔ اب فرعون نے کیا کیا کہ اس خاتون کی بڑی بچی کو پکڑ کر اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر سر کو ابلتے تیل میں ڈال دیا۔ وہ بچی بیچاری چیخ بھی نہ سکی اور ماں کے سامنے جل کر کباب بن گئی۔ جس ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو یوں جلایا جائے، یوں اذیت دی جائے، تو اس ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ ماں تو اپنے بچے کا رونا برداشت نہیں کر سکتی، اس ماں کے دل پر کیا گزرے گی جو اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی ہو کہ میری بیٹی کو ابلتے تیل میں جلایا جا رہا ہے۔ جب اللہ نے اس ماں کے دل کے اندر کا غم اور دکھ دیکھا تو اللہ نے کیا کیا کہ اس کی ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ جب اس کی ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا تو اس کی ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا۔ روح نکلتے ہوئے جا رہی تھی جسے ماں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ بچی ماں کو کہہ رہی تھی، ماں تو صبر کر، صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا، ماں صبر کر، تیرے لیے بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اب فرعون نے اس خاتون کی چھوٹی بچی کو پکڑا جو دودھ پیتی بچی تھی۔ اب اس معصوم بچی کو تو پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس معصوم بچی کو بھی ٹانگوں سے پکڑ کر اس کے سر کو ابلتے تیل میں ڈال دیا۔ وہ معصوم پھول نرم و نازک گوشت ایک پل میں جل کر کوئلہ بن گئی۔ دوسری مرتبہ سے پھر ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا۔ ماں نے پھر دوسری بچی کی روح کو نکلتے دیکھا۔ روح نکل کر جا رہی تھی اور ساتھ کہہ رہی تھی، ماں صبر کرو، آگے تیرے لیے بہت بڑا اجر ہے، ماں صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا، ہم اکٹھے ہونے والے ہیں۔ اب اس مسلمان عورت نے فرعون سے کہا، میری ایک خواہش پوری کر دو، مجھے بھی تیل میں جلا دو، اور جب میں جل جاؤں تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ پر دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا، تیری یہ خواہش ہم ضرور پوری کریں گے۔ فرعون نے اس ماں کو بھی جلا کر رکھ دیا۔ جب تینوں جل کر راکھ بن گئے تو ان کی ہڈیوں کو ایک جگہ پر دفن کر دیا۔ اس واقعے کو ہی دیکھ کر حضرت آسیہ مسلمان ہوئی تھی جو فرعون کی بیوی تھی۔ اللہ نے حضرت آسیہ کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ کوئی بھی ماں اپنے بچوں کو قربان نہیں کر سکتی جب تک وہ حق پر نہ ہو۔ جب حضرت آسیہ مسلمان ہو گئی تو فرعون بڑا ہی پریشان ہوا
کہ یہ تو میرے گھر میں ہی اسلام داخل ہو گیا، یہ تو میری حویلی میں ہی اسلام داخل ہو گیا۔ پہلے تو فرعون نے کوشش کی، بہت سمجھایا، لیکن جب حضرت آسیہ نہ مانی تو فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کو قید میں ڈال دیا۔ جب قید میں ڈالا پھر بھی نہ مانی، اور وہ پھر جب بھی نہ مانی تو فرعون نے حکم دیا کہ آسیہ کو سولی پر لٹکا دیا جائے تاکہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ جس خاتون نے کبھی کوئی تنکا بھی اٹھایا نہ تھا، آج اس کے ہاتھوں میں کیل اور اس کے پاؤں میں کیل ٹھونک دیے گئے تھے۔ جب آسیہ سولی پر لٹک گئیں تو اس وقت آسیہ نے دعا کی، اے باری تعالیٰ، مجھے اپنے پاس جنت میں گھر عطا کر، میرے مالک مجھے جنت میں گھر عطا کر دے، مجھے فرعون کے عذاب سے نجات دے۔ جوں ہی آسیہ نے یہ دعا مانگی تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ میرے مالک نے فرمایا، فرشتوں جنت کے سارے دروازے کھول دو۔ یوں حضرت آسیہ نے دنیا میں ہی سولی پر لٹکتے ہوئے اپنے جنتی گھر کو دیکھا۔ جنت کو دیکھ کر تو زندہ آدمی ویسے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب آسیہ نے جنت میں اپنا گھر دیکھا تو زور سے آسیہ کی ہنسی نکلی اور مسکراتے ہوئے حضرت آسیہ کی جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کرے۔